بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں پاکستان مونیومنٹ پر خصوصی تقریب ہوئی، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، مسلح افواج کے سربراہان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزرائے شرکت کی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بے بنیاد الزامات لگائے۔ ہم نے واقعے کی ہر طرح کی تحقیقات کی پیشکش کی، مگر بزدل دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کر دی، جس کا بہادر افواج نے تاریخی جواب دیا۔ جب ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مارکہ حق کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا، اور دشمن جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ وزیر اعظم نے ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق بھرپور جوش و جذبے سے منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق 2 ممالک کے درمیان صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ دشمن پاکستان کو غیر مستحکم اور سفارتی طور پر تنہا دیکھنا چاہتا تھا، مگر دشمن کے یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ جنگ میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی قیمت دشمن آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ جنگی کامیابی کے بعد سفارتی کامیابیوں کا ذکر کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ شب بتا دیا تھا کہ امریکی امن منصوبے کا ایران نے جواب دے دیا ہے، مگر آج صبح یہ خبر آئی کہ فی الحال ایران کا جواب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ خاص پسند نہیں آیا ہے، اور وہ ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی ممکنہ ڈیل کے لیے آئندہ 3 روز بہت اہم ہیں، کیونکہ امریکی صدر بدھ کی شام چین کے دورے کے لیے بیجنگ پہنچیں گے اور جمعرات کو چینی صدر سے اہم ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے وہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 72 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے یہ مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ہفتہ وار بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر یہ معاہدہ ایران اور امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کتنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر جنگ کے یہ بادل مزید چند ہفتے چھائے رہے تو حکومت کے پاس قیمتیں مزید بڑھانے کے سوا دیگر کیا آپشنز ہوں گے؟ جواب ڈھونڈیں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی علی گوہر بلوچ صاحب، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل اینڈ ڈائنامک قادر خان مندوخیل صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ ویری ڈائنامک بیرسٹر تیمور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ فرسٹ کوسچن تیمور ملک صاحب، آج پتہ نہیں کیوں آپ کو دیکھ کر کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج شو کا آغاز آپ سے کر لوں۔ اب پورے ویکینڈ کے اوپر فیسٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں مارکہ حق کے حوالے سے، بنیان مرصوص کو جس طریقے سے ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، ہم سب نے، آپ بھی یقیناً خوشی ہوئے ہوں گے نا سر؟ صحیح سیلیبریشن تھی، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل صحیح سیلیبریشن تھی۔ پاکستان کی ہندوستان کے اوپر جو فتح ہوئی تھی اس کے اوپر تو پوری قوم خوش ہے، متفق ہے، اور اپنی آرمڈ فورسز کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا دفاع کیا اور پاکستان کا عالمی دنیا میں سر مزید فخر سے بلند کیا ہے۔ اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کوئی جواب دے، اس پہ تو کوئی دو مختلف رائے ہیں ہی نہیں نا ملک کے اندر۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ نے کہا ہوگا کہ اگر ایسے اور سیلیبریشنز ہوتی تو ایسے ہو جاتا، اگر ہم ہوتے تو ہم ایسے سیلیبریٹ کرتے، تو میں نے اس لیے کہا میں آپ ہی سے پوچھ لوں۔ آپ ذرا اچھی خاصی آپ اچھی بات کرتے ہیں، اور پوچھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ 10 مئی کو تو ایک بہت بڑی تقریب ہوئی نا، مطلب ہمیں بھی انوائٹ آیا ہوا تھا، سب کو انوائٹ آیا ہوا تھا، اور بڑی زبردست قسم کی تقریب تھی، اور ہر صوبے کے کیپٹل میں بھی وہ تقریب ہوئی الگ سے۔ لیکن 10 سے پہلے ایک اور تاریخ آتی ہے جو ہے 9 مئی، تو میں نے کہا وہ کوئی 9-10 کو آپ نے کہیں مرج نہ کر دیا ہو۔ اب آپ بتائیے گا صحیح سیلیبریشنز ہو گئیں سر؟ بالکل صحیح سیلیبریشن ہوئی، اور میں جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، میں آئی ایڈریس دا ایلیفنٹ ان دا روم بیکاز ایک اہم بات ہے۔ اور آج میں کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل کے لیے گیا تو وہاں جو قید اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ، انہوں نے بھی یہ بات پوچھی کہ اس دفعہ کیا کوریج رہی،
اور جو ایک خوشائند بات ہے، میں اس کو خوشائند کہوں گا کہ اس دفعہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا ٹی وی چینل ہو جو کہ نیشنل ظاہر ہے چینل ہے، یا کوئی پرائیویٹ چینلز ہوں، کسی نے بھی وہ پچھلے چند سالوں کی طرح 9 مئی کے اوپر کوئی ایک طریقے سے جو ویڈیوز چلتی تھی پہلے اور اس طرح نہیں چلایا۔ دیکھیں نفی جو ہے خبریں وہ کسی بھی سائٹ سے چلیں، اس کا ایک اثر جو ہے ذہنی طور پر وہ پوری پھر قوم پہ ہوتا ہے اگر پورا دن ایک میڈیا ایک مخصوص نیریٹو کے تھرو بات کو لے کے چلے۔ سو میں خوشائند بات یہ کہوں گا، میں کوشش کر رہا ہوں بڑی مناسب بات کروں، کہ اس دفعہ حکومت کی سائٹ سے کوئی 9 مئی سے منسلک اس طرح کا بیانیہ نہیں چلا جو کہ 10 مئی کی خوشی کو نم کر دیتا کسی کے لیے بھی۔ تو یہ میں آئی ووڈ اپریشیٹ دیٹ، آئی تھنک یہ اٹس دا موو ان دا رائٹ ڈائریکشن، بیکاز جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اچھی کمی بات ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ 9 مئی کو ایک طرح کے خبریں چلائیں، ویڈیوز چلائیں، اشتہار چلائیں، اور لوگوں کے ایک پارٹی سے منسلک لوگوں کے اور لیڈران کے گھروں میں چھاپے ماریں، ان کو اریسٹ کریں، جو کہ پچھلے سالوں میں ہوا ہے، اس دفعہ نہیں ہوا۔ سو میں آپ کے چینل پہ اور آپ کے تھرو میں اس چیز کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح درجہ حرارت میں آگے بھی کمی آئے گی، اور ہم کسی طرف سیاسی بہت اچھی بات ہے۔ آج استحکام 11 کی مئی ہے، طرف میں تو جائیں گے کہتی ہوں 11 مئی سارے کو مل بھی کے آج بیٹھیں۔ کے بعد سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کی تعریف ہو گئی ہے، تو بھئی 11 مئی کو بھی سیلیبریشنز ہونی چاہیے۔ حکومت کی طرف میں آؤں گی، لیکن پہلے میں قادر خان مندوخیل صاحب کی طرف جاؤں گی۔ مندوخیل صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کے چنے ہوئے پرائم منسٹر، ہمارے پرائم منسٹر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہر سال اب 10 مئی کو مارکہ حق کے حوالے سے سیلیبریشنز ہوں گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی یہ اناؤنسمنٹ جس پلیٹ فارم سے آ رہی ہے، جس طریقے سے آ رہی ہے، یہ صحیح معنوں میں عوام کی عکاسی کرتا ہے، رائٹ نا؟ اس میں تو کوئی قباحت اور کوئی شکایت تو نہیں ہے نا، کچھ کمی تو نہیں رہے گی نا مندوخیل صاحب؟ پتہ نہیں آپ یہ ٹیڑے پیڑے سوال کر کے کیوں میں مجھے تو اور سیدھا تیمور یار ملک صاحب کو کسی اور مندوخیل سے صاحب میں نے لڑانا سیدھا چاہتی ہے؟ سوال پوچھا ہے آپ سے، اس میں کیا ٹیڑھا جواب میرا تو کیا سنیں تھوڑے۔ لگا؟ میں نے کہا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ہر سال اب یہ ایونٹ نہیں ہونا ہے، ہر سال یہ سیلیبریشن ہونی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ بتا دیں، علی گوہر بلوچ صاحب اپنی قیادت کو کنوے کریں گے، اگلے سال اس سے بھی بہترین ہو جائے گا، آپ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ سیدھا سوال تھا یہ، جی سر۔ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اور آپ اور باقی ہمارے جو دوست ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو یقیناً اگر کا لفظ میں ہٹا دیتا ہوں، اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ چھوڑیے پرائم منسٹر کون ہے، صدر کون ہے، اسپیکر کون ہے، اس کو چھوڑیے، لیکن ایز اے پاکستانی ہمارا فخر سر سے جو ہے نا سر فخر سے بلند ہو گیا پورے دنیا میں۔ جس پاکستان کو کوئی جانتا نہیں تھا یورپ میں، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے جب ہم کھانے کے لیے یورپ امریکہ میں کسی ہوٹل میں جاتے تھے تو پاکستانی ہوٹل ہوتا تھا لیکن نام اس کے انڈین ریسٹورنٹ، کھانا کون سا ہے، انڈین ریسٹورنٹ۔ آج الحمدللہ انڈین کو، ہندوستان کو کوئی نہیں جانتا ہے، پاکستان کی ثالثی پورے دنیا جو ہے نا وہ متعارف ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور تیمور ملک صاحب نے مسلم لیگ نون کو اپریشیٹ کی، ان کو حکومت کو، میں تحریک انصاف کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے 9 مئی کو 10 مئی پر ہیوی، جیسا ماضی میں یہ کہتے تھے، نہیں ہونے دیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ایک جوش خروش جیسا ہم سب پاکستانی ہے، یقیناً جتنا میں پاکستان میں ہم سے زیادہ یہ ہے اور اس سے زیادہ آپ لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہترین مثال اس مرتبہ قائم ہوا، اور باقی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی معاملے بہتر ہوں گے۔ لیکن یہ سوال میں جو آپ نے کہا نا کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جس ٹرمپ کو ہم عذاب سے نکال رہے ہیں، جس ٹرمپ کو ہم فیس سیونگ دے رہے ہیں، جس ٹرمپ کو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسی ٹرمپ کی وجہ سے آج ہمارا پیٹرول 450 روپے کیوں ہے۔ یعنی اگر ہم پر پابندی ہے، یعنی ایران بارڈر سے پیٹرول ڈیزل آتا ہے 15 روپے اور عوام کو بیچا جا رہا ہے 415 روپے میں، یعنی نہ حکومت کو فائدہ، نہ عوام کو فائدہ۔ یہ بیچ میں جو سمگلر ہے، بیچ میں جو پیٹرول پمپ مالکان ہے، یہ جو پیسے ہڑپ کر رہا ہے، اس کو کون جگائیں گے؟ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر بین الاقوامی پابندی ہمارے اوپر ہے ایران کی وجہ سے، تو ہندوستان پہ کیوں نہیں ہے؟ ہندوستان کو تیل تو بیچ رہے ہیں ایران، چین پہ کیوں نہیں ہے، سری لنکا پہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی، بلوچستان، پنجاب، پختونخوا، ہر جگہ پہ آپ کو ایران کا لسی ملے گا، بسکٹ ملیں گے، سارے بیکری کے آئٹم ملیں گے، سریا وہاں سے آتا ہے، سیمنٹ وہاں سے آتا ہے، اور ڈیزل پیٹرول وہاں سے آتا ہے۔ ہمیں اپنا ارموز سے انٹرنیشنل ٹیکس کی بجائے ہم یہی ٹینکر سے جس راستے سے بسکٹ آ رہا ہے اسی راستے سے یہ تیل ویسی آ رہا ہے اسمگلنگ کے ذریعے۔
یہ کھلے عام آنا چاہیے, تھرو پراپر چینل آنا چاہیے, لیگل طور پہ آنا چاہیے. اور یہی 15 روپے کی بجائے وہ 50 اوپر کما لے تو 65 روپے میں لیٹر ہو جائے گا, کم از کم 415 روپے میں تو نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو اب ٹرمپ سے یہ کام لینا چاہیے, اور حکومت کو جو امریکہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں, ایران تو پہلے سے راضی ہے کہ بابا آپ جب ہندوستان کو بیچ رہے ہیں, جنگ کے باوجود ہم تو آپ کو ہر چیز کر کے دے رہے ہیں, آپ کو بچا رہے ہیں, آپ کو جو ہر چیز جو آپ کا شکست ہو گئی ہے ایران کے سامنے, ہم اس شکست کو کسی جرگے کے ذریعے آپ کو نکال رہے ہیں. تو خدا رہا یہ پیٹرول ڈیزل جو ہے نا, تاکہ عوام جو مہنگائی ہے کہ بوجھ ہے, جو عوام جو ہے نا 415 روپے میں جو پیٹرول خرید رہے, اس عذاب سے تو بچے کم سے کم. ٹھیک ہے, پوائنٹ از ٹیکن. میں اسی چیز کو آگے لے کے جاؤں گی. علی گوہر بلوچ صاحب, جو جنگی کامیابیاں ہیں اس کے اوپر سیلیبریشن ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل صاحب نے بھی باقاعدہ طور پر تقریب سے خطاب کیا, اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے بھارت کو آئینہ بھی دکھایا, پاکستان کے عوام کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے جو پاکستان کا دشمن ہے وہ یہ خواب دیکھتا تھا کہ پاکستان ایک آئسولیشن میں چلا جائے, سفارتی طور پر بھی تنہا ہو جائے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ اس کا جو خواب ہے یا جو اس کا منصوبہ ہے یہ اس کے قد کاٹ سے کہیں زیادہ اوپر ہے. یہی وہ جرأت مندانہ اپروچ ہے, یہی وہ جرأت مندانہ بیانات ہیں جن کو سن کر کے بھارت کو آگ تو ڈیفینیٹلی لگتی ہے. ایک طرف جنگی کامیابیاں ہیں, دوسری طرف سفارتی کامیابیاں ہیں, دونوں کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بات جو پہلے تیمور ملک صاحب نے کی اور قادر مندوخیل صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے, میں اس میں تھوڑا سا مطلب ہے نا کہ اس پہ ایک وضاحت دینا چاہتا ہوں, یا یوں کہہ لیں کہ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. ہاں, یہ تو بات بالکل حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا اور پی ایم ایل این کا اور اس کی اتحادی گورنمنٹ کا یہ کریڈٹ ضرور ہے کہ انہوں نے چلے اس خوشی کے موقع کے اوپر اور اس یوم تشکر کے موقع کے اوپر, جو کہ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پورے ملک کے اندر ایک جشن منایا گیا, اور مطلب ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا گیا. تو اس موقع پر اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو جو میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور آڈیوز اور وہ جو دیکھی ہیں, جو کمپین پی ٹی آئی کی طرف سے لانچ کی گئی, وہ اس سے مختلف تھی. وہ اس پر بانی پی ٹی آئی کے وہ سین دکھائے گئے, وہ ویڈیو بیانات جاری کیے گئے, وہ ان کی گرفتاری کی جو ہے ویڈیوز چلائی گئیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے تو آفیشلی کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر یا کسی جگہ پر بھی جو 9 مئی کا ایک سیاہ دن تھا اس کے اوپر ایک خاموشی چلیں اختیار کی گئی کہ اس موقع کے اوپر ان چیزوں کو نہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کی کوریج کی جائے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی فرق نہیں آیا. وہ مطلب میری اگر نظر سے گزری ہے تو دیگر لوگوں کی نظروں سے بھی گزری ہوں گے. یقینی طور پر قادر مندوخیل صاحب نے بھی شاید دیکھے ہوں, آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں, تیمور صاحب نے بھی دیکھے ہوں. تو اس کا ذکر جہاں پر انہوں نے گورنمنٹ کی تعریف کی, تو وہ جن لوگوں نے ساری کمپین چلائی ہے اس کی بھی تیمور ملک صاحب کو مذمت کرنی چاہیے کہ وہ سین بھی جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی ظاہر ہے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا وہ لمحہ نہیں آیا کہ جب پاکستان کو بین الاقوامی لیول پر اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ جس عزت سے نوازا ہے, اور جتنی عزت و توقیر پاکستان کو ملی ہے, اور جس طرح سے پاکستان کی افواج, جس طرح سے پاکستان کے فیلڈ مارشل, جس طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ, ان کی اسٹریٹجی, ان کی حکمت عملی, اور پاکستانی قوم نے جس طرح سے مارکہ حق کے اندر کامیابی حاصل کی, وہ پوری دنیا اس کی معترف ہوئی. آج ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک ٹاک شو میں تھا, وہاں پر ایک پی ٹی آئی کے دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی تو بھائی کوئی خارجہ پالیسی نہیں, ان کو جس چیز کی معترف پوری دنیا ہے اس کا یہ بیان یہ جاری کر رہے ہیں کہ جناب کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں ہے. میں نے خود سوشل میڈیا پر علیمہ خان صاحبہ کی وہ بات سنی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کوئی جہاز گرا ہوا نظر ہی نہیں آیا. اب مجھے بتائیں, وہ گرے ہوئے جہاز انڈیا کو نظر آ گئے, پوری دنیا کو نظر آ گئے, فرانس کو جنہوں نے بنائے تھے وہ نظر آ گئے, امریکہ کے صدر کو نظر آ گئے, لیکن پی ٹی آئی والوں کو اور ان کے لوگوں کو وہ جہاز گرے ہوئے نظر ہی نہیں آئے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, تیمور صاحب تو انتہائی شریف آدمی ہیں اور بڑی بیلنس بات کرتے ہیں, لیکن جو اصل ان کی برین ہے, جہاں سے پوری پارٹی کو ہدایات ملتی ہیں, وہ آج بھی اسی لائن اور اسی ڈگر پر چل رہے ہیں
کہ جو پاکستان کے خلاف ہے. آج بھی کمپیرزن آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کیا جاتا ہے، جو مطلب ہے کہ انڈیا کی طرف سے ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، یہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی یہ جو مطلب ہے آپریشن ہوتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس کے اندر روڑے اٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی طرح سے اسی قسم کی باتیں مطلب ہے نظر آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جب پوری دنیا میں جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران جیسے وہ ممالک دہائیوں پہ محیط ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ایک جگہ پر آ کر اکٹھے نہیں ہوئے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرف بخشا کہ وہ پاکستان کو کریڈٹ ملا کہ انہوں نے اتنے بڑے جو ایک دوسرے کے مخالف تھے ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا. اور خاص طور پر امریکہ جیسا وہ ملک جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ایک ڈنکا بجتا ہے ایک لحاظ سے، تو وہ بھی اپنے معاملات کو مطلب حل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ اس معاملات کو کس طرح سے حل کرتے ہیں. جہاں پر انہوں نے بے شمار امریکی پریزیڈنٹ نے بے شمار ممالک کے لیڈرشپ کو وہ وقتاً فوقتاً مطلب ہے وہ کوئی طنز کوئی ٹونٹ کرتے، لیکن آج تک آپ نے دیکھے جب بھی انہوں نے پرائم منسٹر کا اور پاکستان کی گورنمنٹ کا اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا ہے، ان کا انہوں نے ہمیشہ یہ الحمدللہ رہا ہے کہ وہ ان کی اس زبان سے بھی محفوظ رہے اور ہمیشہ انہوں نے تعریف کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے جس طرح کے جذبات ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے وہ پاکستان کی طرف سے انتہائی ممنون نظر آتے ہیں. I follow your point, Ali Gaur Baloch sahab, and yes, next 72 hours are very, very crucial, very, very important, because it can make or break the situation, and definitely ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی مکمل طور پر ہو جائے. دیکھتے ہیں اگلے 72 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ سر، وہ کہتے ہیں نا ریڈنگ بٹوین دا لائنس، آپ نے شاید مندوخیل صاحب کا ایک پوائنٹ مس کر دیا کہ عوام اس وقت جتنی پریشان ہے وین اٹ کمز ٹو دا پیٹرولیم مصنوعات کی انکریز پرائزز. مطلب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جب تک یہ جنگ بندی نہیں ہوتی آخر کب تک پرائسز انکریز ہوں گی اور کس حد تک انکریز ہوں گی؟ بیکاز دس انکریز آف پرائسز یہ ڈیفینیٹلی آپ کی گورنمنٹ کے لیے یا آپ لوگ کے ساتھ اٹس ناٹ گوئنگ ویل سر، یہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قادر مندوخیل صاحب کا انتہائی مطلب ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے ریز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمگلنگ کا تیل پاکستان کے اندر آ رہا ہے اور اس کا پاکستان کی مطلب ایز اے کنٹری بھی ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے ہمیں. اور ایک خاص طبقہ جو ہے اس کیس کو پچھلے دنوں میں یہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے اس کا کیس FIA میں بھی اٹھایا گیا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے. دوسری طرف یہ بات ہے کہ جو ان کی مصنوعات کی قیمتیں وہ ابھی پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ابھی ایک پروگرام میں سارا ایک تجزیہ کار تھے، انہوں نے سارا ہر کنٹری کے ریٹ کا ہمارے جو سراؤنڈنگ کے ممالک ہیں ان کا کمپیریزن کیا ہے. 19-20 کے فرق کے ساتھ تقریباً سب کی اس وقت قیمتیں برابر ہیں، کچھ کی زیادہ ہے کچھ کی برابر ہے، کم کسی ملک کی بھی نہیں. انہوں نے سری لنکا کا کمپیریزن کیا آج کے ریٹ کے، وہ انہوں نے افغانستان کا کیا، انہوں نے انڈیا کا کیا، انہوں نے دیگر تمام. علی بھائی ایک سوال لے لیں چھوٹا سا. ہاں بالکل، میں مندوخیل صاحب آپ کو پورا موقع دوں گی. علی ایک سوال لے لیں، ضمنی سوال لے لیں علی بھائی نا یہ دے آر ناٹ گوئنگ ویل ود مندوخیل صاحب. مندوخیل صاحب میں آپ کو ایکسکلوسیولی اور ایکسٹینسولی ٹائم دوں گی، لیکن ذرا بیرسٹر صاحب کو بھی ذرا سن لیں. پھر مزہ نہیں آئے گا نا، سوال کل ہو جائے گا نا. اچھا چلے آپ بولیں. بتائیں پورے دنیا میں مزہ چاہیے شو میں، ٹھیک ہے بتائیے. جی سر سن لیں. علی بھائی جو فرما رہے ہیں کہ پورے دنیا میں کمپیریزن کر لے تو پاکستان کا ریٹ ابھی بھی کم ہے، یہ ہمیشہ ہر حکومت کہتی ہے. لیکن علی بھائی یہ بتا دیں کہ یہ ابھی 160 روپے جو بڑھے پچھلے 2 مہینے جنگ کے وقت دنیا میں، بتا دیں کس ملک میں 160 روپے بڑھے؟ 2-4 روپے تو ضرور بڑھے ہوئے، لیکن 160 روپے کس ملک میں بڑھے وہ بتا دیں. جی علی گور بلوچ صاحب دیکھیں بات یہ ہے قادر بھائی، اگر آپ کی گورنمنٹ نے ان کروشل حالات میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھائی، آپ نے جو 160 روپے کا سوال کیا ہے
تو اس کا کریڈٹ بھی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ جب دنیا میں اس کا ریٹ زیادہ تھا تب بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مصنوعات نہ بڑھیں. پاکستان نے سب سے علی بھائی ایک منٹ آپ نے سوال سنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں باقی ملکوں نے 2-3-4 روپے بڑھایا، آپ نے تو 160 بڑھا دیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ بڑھائے. اسی کا جواب دے رہا ہوں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ جب باقی ممالک میں تیل کی قیمتیں زیادہ تھی پاکستان میں کم تھی اور کافی حد تک کم تھی، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے کافی اس کو پرولونگ کیا کہ یہ برڈن جو ہے عوام کے اوپر جتنا اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے وہ کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ڈیلے کیا. اور جب آپ کسر نکال رہے ہیں 160 روپے اگر بڑا ہے تیل بقول آپ کے، تو وہ اس ریٹ کو جب وہ بڑھایا گیا تو اس کے بعد بھی اس کا کمپیریزن یہ ہے. آپ بے شک ایک کل پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو فگرز بتا دیتا ہوں انڈیا کا کیا ریٹ ہے، تو یہ پروگرام ہی ہو رہا ہے نا، اسی میں آپ بتا دیں. چلے آ گیا پوائنٹ آیا. علی غور بلوچ صاحب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کریں. بیرسٹر صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے، بیرسٹر صاحب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے پاپ کارن ان یور ہینڈ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو انجوائے دس ڈسکشن. لیکن وہ کوشچن آپ سے بھی کر رہے ہیں سر کہ جس طرح علی غور بلوچ صاحب نے کہا کہ آپ ٹی وی پر آ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کی پارٹی ایکچولی کچھ اور کر رہی تھی، کچھ اور ویژول شیئرز ہو رہے تھے، کچھ اور بیانات دیے جا رہے تھے. اس کے اوپر تو آپ کو بھی جواب دینا ہوگا علی غور بلوچ صاحب کو. دیکھیں میں ان کی بات میں نے بالکل یہ سنی، اور پہلے تو بالکل میں خوش ہوا کہ آج پی ٹی وی کے اوپر حکومت وقت سے سوال ہو رہے ہیں. یہ خوش آئند ہے، امید ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہمیشہ ہوتے ہیں سر، آپ نوٹس نہیں کرتے. آج آپ نوٹس کر رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ذرا ایک دوسرے سے جواب دے رہے تھے نا، تو آپ نے نوٹس کیا ہے. ہمیشہ ہوتے ہیں. مندوقیل صاحب صحیح سوال پوچھ رہے تھے، وہ بالکل ٹھیک انہوں نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ عوام تو اس وقت جو ان کا حال ہے، ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، کسانوں کا ملتان میں تو جو کسان ہیں وہ پس کیا ہے ہر لحاظ سے. یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس کا اثر صرف ٹرانسپورٹیشن پہ تو نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر جا رہا ہے. اور جو ویٹ کا کرائسس ہے جو انہوں نے پرائس فکس کی ہے، اور پنجاب میں خاص طور پہ، اور اس پہ لے بھی نہیں رہے، مطلب کسانوں کے پاس تو کوئی آگے راستہ کوئی نہیں ہے. میں لیکن ان کے سوال کا بالکل جواب دینا چاہوں گا، کہیں نہیں اس سے ہم بھاگتے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کروڑوں لوگ منسلک ہیں، کروڑوں نے تو ووٹ ڈالا ہے. باقی جو سپورٹ بیس ہے پاکستان میں بھی، اوورسیز پاکستانی بھی، تو ضرور کچھ ویڈیوز یا کوئی چیزیں شیئر ہوئی ہوں گی. اور وہ کیوں شیئر ہوئی ہوں گی وہ آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب تو ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ان کو سیاسی قیدی ہیں وہ اس وقت، اور ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. میں نے پہلے بھی آپ کے شو کے اوپر بھی کہا، دوسرے چینلز پہ بھی کہا ہے کہ اس میں تو حکومت کی بہتری ہے کہ ان تک رسائی دے، ان کے معالجین کو رسائی دے، ان کی فیملی کو دینی ہے یا ان کے وکلا کو دینی ہے، میرے جیسے لوگوں کو دینی ہے. تو اس سے کچھ بہتری آئے گی، عوام کو پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے کیسز آگے چلائیں، اپیلس ان کی سنی جائیں تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. ظاہر ہے لوگوں کی ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور اس لیے لوگ کئی چیزیں شیئر کرتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ لیڈرشپ کی بات کریں اور پارٹی کی بات کریں، میرا نہیں خیال کہ پارٹی کے چیئرمین اس وقت بیرسٹر گوہر ہوں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہوں، ہمارے تحریک تحفظ آئین کے سیکرٹری جنرل اسد کیسر ہوں، جو ہمارے اتحادی اپوزیشن لیڈرز ہیں دونوں وہ ہوں. ان میں سے کسی نے کوئی ایسی چیز شیئر کی ہو، یا انہوں نے جو یہ انڈیا سے متعلق بیانیے کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی بات کی ہو، میرے خیال میں انہوں نے تو سب نے، اور میں نے بھی، آپ سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیں، ہم نے تو تعریف کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کی ہے، اور یہ کہا ہے ہم تو 6-0 کا پھر 7-0 کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور میرے جیسوں کو تو وہ انڈینز آ کے اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ نیچرلی، جب آپ ایک پولرائز پولیٹیکل سچویشن میں ہیں تو عوام، خاص طور پہ وہ جو سیاسی عہدے نہ رکھتے ہوں، جو سیاسی پروسیس کا ڈائریکٹلی حصہ نہ ہوں، ان کے ایموشنز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور خان صاحب کی پولیٹیکل فالوئنگ کے علاوہ ایک فین فالوئنگ ہے، سو یہ بھی ڈسٹنگوش کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ پولیٹیکل فالوئنگ اور فین فالوئنگ کے ریئیکشن کس طرح ہیں. اور میں پھر اس میں یہی کہوں گا، میں پھر ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس دفعہ اگر 9 مئی کو اس طرح چیزیں نہیں چلائیں، اسٹیٹ میڈیا پہ بھی نہیں چلائیں، یہ اچھا کیا ہے. آگے بھی نہ چلائیں اور اس درجہ حرارت کو کم کریں. اور مزید کام کرنے کا راستہ بھی بڑا کلیئر ہے، جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ سیاسی اسیران کو ان کی رہائی کی طرف جائیں. 3 سال ہو گئے ہیں،
जो कोट लखपत जेल में लोग मौजूद ठीक हैं है। वो तो 70 और 75 साल की उम्र के दरमियान है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हम बारहा बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान हम मेरे जैसे वकला जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनसे पूछता है कि जी 75 साल की कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी सस्पेंशन एप्लीकेशंस कब लगेंगी, अपील उनकी कब हो सकती है। एजाज चौधरी साहब का क्रेटिनिन लेवल जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। जेल के हुकाम भी यही कहते हैं, जहाँ जहाँ जेल वाले डॉक्टर के पास ले गए हैं वो भी यही कहते हैं, ये मेरी या उनके घर वालों की बात नहीं है। तो इस तरह के तो मामलात को तो देखना पड़ेगा ना जी, दर्जा हरारत तभी कम होगा। आपने अच्छा किया कि एक अफजल पहाड़ साहब जो हमारे हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, उनकी ठीक है। सस्पेंशन की अपील सुनकर उनको रिहा किया। इसी तरह बाकी करें, मिलिट्री कस्टडी में जो लोग कैद हैं उनकी डिपार्टमेंटल अपील सुन के उनको माफ़ कर दें या जो भी कुछ और सिलसिला चलाएं, लेकिन कुछ चलाएं। तो इतना मुश्किल काम नहीं है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ जाए, पाकिस्तान में फिर वाकई 10 मई को अच्छी बात है। यकमुश्त सारे मैं खुशी मैं मनाते जवाब नजर। आपको जवाब ले देती हूँ। कादर खान मंदोखेल साहब, दो चीज़ों को एक तो आपने एड्रेस करना है। एक तो अली गौहर बलोच साहब नहीं मान रहे हैं कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का जो क्राइसिस है वो हुकूमत ने कोई क्रिएट किया, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने इसको मैनेज किया और अपने तौर पर हमने बहुत अरसे नहीं प्राइसेस बढ़ाई, तो लिहाजा वो मान नहीं रहे हैं। एक तो इसको एड्रेस कर दीजिए। दूसरा, क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है या कितना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आना? एज पर बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर विल हो तो बिल्कुल होना चाहिए। पीटीआई के स्टेट ऑफ अफेयर पे सर आपका कमेंट। मैं इससे दरख्वास्त करूंगा कि वो किसी और शहर न जाए, बल्कि अपने शहर फैसलाबाद और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाए, और किसी और चैनल की भी बजाय सरकारी चैनल को साथ लेके और लोगों से रास्ते में कमेंट्स ले लें और कि लोग खुशहाल है, महंगाई नहीं है, वो लग पता जाएगा। नंबर एक बात। सही। दूसरी बात ये कि जो सियासी दर्जात है, बिल्कुल तैमूर मलिक साहब मेरी बेटी भाई है, मैं इस चीज़ की हूँ, और आइन के आर्टिकल 10 है जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में शामिल हुआ 18वीं तरमीम में, उसका मजमुआ यही है कि जो कैदी है, चाहे उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम हो, सच्चे हो झूठे हो, अदालत फैसला करना है, ठीक है। वो उनकी अपनी वकील तक रिसाई, उनकी अपनी फैमिली तक रिसाई होनी चाहिए। फिर जो बात इलाज की है यास्मीन राशिद साहिबा का, तो मैं सबसे ज़्यादा सपोर्टर मैं ही हूँ मुखालिफ पार्टी के होते हुए भी, क्योंकि एक बुजुर्ग खातून है, कैंसर पेशेंट है, और मैं ये सिर्फ हुकूमत से बात नहीं करूँगा कि हुकूमत उसको रिलीफ दे, खुद पीटीआई ने भी उसको नज़रअंदाज किया है। कहाँ है वो जो कोट लखपत जेल में जो शामिल कुरैशी साहब है, जो उमर चीमा साहब है, और फिर ये यास्मीन राशिद साहब हो गए, और बहुत सारे और कैदी है, उनका तो कोई पूछ ही नहीं रहे। यकीनन तैमूर मलिक साहब जाते होंगे, बाकी पीटीआई का मैंने किसी शो में किसी जगह पे उनके न सुनी है, न उनके लिए कोई आवाज उठाई, न असम्बली में उन्हें बात की है। इनके पास फोरम है, नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, सेनेट, पुख्तनख्वा असम्बली तो है उनका घर, वहां पे इन्होंने क्या आवाज उठाई जो तैमूर मलिक साहब बता रहा है? तो ये सबसे पहले फर्ज पीटीआई के ऊपर पड़ता है कि अपने रहनुमाओं के लिए वो अगर एहतजाज नहीं कर सकता है पुलिस के खौफ से, तो कम से कम असम्बली में तकरीर तो कर सकते हैं, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लेकिन मुझे जो लग रहा है तैमूर मलिक साहब की बातों से और हुकूमत के एक्शन से, 9 मई के दिन या उसके बाद से, यकीनन अली गौहर बलोच साहब सही कह रहे होंगे कि कुछ लोग हैं शरारती जो पीटीआई के अंदर भी है, और शायद पीटीआई के सफों में बैठ के पीटीआई के दुश्मन होंगे, वो इस तरह हरकतें जरूर कर रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देख ले कि जो है पीटीआई के रवैये ने नरमी आई है, और जब से महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब अपोजिशन लीडर बने हैं, इनकी रवैये में जरूर तब्दीली आई है। गो के अंदरूनी खाना पीटीआई वाले उनके खिलाफ है, गो के कल की मीटिंग में भी उन्हें बड़ी सख्त उनके ऊपर तनकीद की है, लेकिन वो जमहूरियत ने पहले दिन शायद बेनिश आपके शो में भी कहा था। we'll resume मंदोखेल हम रिज्यूम करते हैं, एक हार्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जी हमारे साथ बने रहे हैं अभी तक। अली गौहर बलोच साहब, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिजर्वेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस और उसका इफेक्ट जो कि अवाम पर हो रहा है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से सेम पेज पर है। सर,
سر سوال تو بالکل ڈیفینیٹلی کافی سیریس ہے، وہ اس لیے کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ امن معاہدہ نہیں ہوتا ایران امریکہ کے درمیان میں، تو گورنمنٹ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھائے اور کیا آپشن ہے؟ مطلب یہ تو کوئی سولوشن نہ ہوا نا کہ بس قیمتیں بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ایک چیز آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی یہ چیز بتاؤں گا کہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں جو آپ کے خطے کے تمام ممالک ہیں، آپ کم از کم ان کے ساتھ اگر تو ان سے زیادہ ہیں آپ کے ملک کی، یا آنے والے وقت میں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کا وہ ایفیکٹ ہے. لیکن اگر اس لحاظ سے وہ بیلنس چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی اچیومنٹ ہے کہ آپ اس سے ہٹ کے تو نہیں مطلب ہے کہ وہ کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود جس طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے، جس طرح سے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ ملک تو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اس ملک کے خلاف جو ہے پاکستان کو IMF کو خطوط لکھے گئے ایک پارٹی کی طرف سے کہ وہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، جس ملک کے لیے سری لنکا بنانے کی مثالیں دی جاتی رہی، جس ملک کے اندر آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کہ جب عدم اعتماد ہوا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ کیا حالات تھے، کس طرح سے ڈالر کی جو ہے وہ مطلب فلیکچویشن تھی پرائس کی. یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں سٹیبل آ رہی ہیں، اور نہ صرف سٹیبل جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں بے شمار. پاکستان کے دیگر شعبہ جات جو ہے ان پر بھی عوام کا اعتماد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیبلٹی ہے، اس کے باوجود کوئی اتنی ہیجانی کیفیت نہیں ہے. پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی اگر صرف پاکستان میں زیادہ ہیں پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر دیگر ممالک کے ساتھ تقریباً بیلنس چل رہی ہیں اور کچھ سے کچھ کم ہے، کچھ کے کچھ برابر ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کو ایک ہائپ زیادہ دی جا رہی ہے اس ایشو کو. اگر بین الاقوامی لیول پر ایک مسئلہ چل رہا ہے تو پاکستان بھی، ہم بھی اسی بین الاقوامی دنیا کے ساتھ ہی بہ رہے ہیں نا. ہم بھی مطلب ہے کہ اس سے کوئی آؤٹ آف دی وے جا کر کوئی اس قسم کا تو وہ حل نہیں نکال سکتا پاکستان کہ آپ باقی دنیا افیکٹ ہو اور پاکستان جو ہے وہ اس سے نہ افیکٹ ہو. ہاں، اس میں جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے ان سارے حالات کے اندر، میرا خیال ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے جس کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پھر جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے ساری صورتحال کو کنڈکٹ کیا ہے، اس کی پوری دنیا معترف ہوئی. آپ کے اس کردار کی، پاکستان کے کردار کی پوری دنیا معترف ہوئی ہے. اور اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو پھر آپ سوچیں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں کدھر ہوتی. کافی ٹائم گزر چکا ہے نا وہاں، سوائے چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے بائی اینڈ لارج تو ایک جنگ بندی کی پوزیشن جا رہی ہے، بائی اینڈ لارج تو ڈائیلاگ کی پوزیشن جا رہی ہے. تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی پڑا ہے، اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اس سے کوئی مزید بہتری بھی آ جائے گی. ظاہر ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس کے اندر ابھی بات چیت جس طرح سے پاکستان کے ذریعے وہ دونوں ممالک کے جو ہے آپس میں مطالبات جو ہے ان کی بھی وہ مطلب ہے کہ وہ شیئر کر رہے ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ظاہر ہے دونوں ممالک کو کسی حد تک تو وہ بھی فہم رکھتے ہیں کہ ان معاملات کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور ان کو کنٹرول کرنا ہے. اور خطے کے دیگر ممالک بھی کردار ادا کر رہے ہیں اس کے اندر. تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے کنسرن شامل ہیں، تو یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے اس ساری سچویشن کے اندر. ہاں بالکل سر. آپ یہ کہیں علی گور بلوچ کہ آپ صاحب، یہ جان کی امان پاؤں، جان کی امان پاؤں، تو مجھے پلیز الاؤ کریں کہ میں انٹرپٹ کروں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اب پاکستان کا بہت اس حوالے سے، شہباز سرکار کا بہت اس حوالے سے رول ہے کہ انہوں نے کافی حد تک اس کو مینٹین رکھا. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے اوپر چلا گیا. ایشو کیا ہو رہا ہے؟ people are not willing to give tax, and when I'm talking about people, I'm not talking about the وہ طبقہ جو کہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے. اب ہم جیسے لوگوں کے اس سے تو ڈبل ٹرپل ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن جو خاص طبقہ ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا، وہ ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہ رہا ہے. اس وجہ سے بیکاز ٹیکس کلیکشن وہ نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ لگانے پڑ رہے ہیں. اس کا کوئی وے آؤٹ ڈھونڈنا چاہیے سر. بالکل، اس کا وے آؤٹ بڑا سمپل یہی ہے کہ اس کی صرف وجوہات صرف ٹیکس کلیکشن نہیں ہے.
इसकी मेन वजह साथ आपके वो मुआहदे हैं जो आज से नहीं, आज से पुराने दौर से भी हुए हैं, जो कि IMF के साथ, वो भी एक फैक्टर है जिस वजह से एक पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ पड़ता है और बर्डन फील होता है। और दूसरी बात ये है कि मतलब है कि जो आपके टैक्स कलेक्शन का मसला, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उसमें बिल्कुल कोई ऐसा काम, कोई ऐसा शोबा नहीं होता कि जिसमें बेहतरी की गुंजाइश ना हो। मैं इधर कोई टॉक शो में बैठ के आपको कह दूं कि जनाब जो है जनाब हर चीज़ A1 चल रही है और इसमें हमें नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको दिन रात एफर्ट करती हुई नजर आ रही है और एफर्ट करनी चाहिए। और इस शोबे में मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन के जो इशू है, इस पर हमारी हुकूमत को और जो भी हमारी मुतलका कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी शोबा जात हैं, FPR है, उसको अपनी पॉलिसी के ऊपर यकीनी तौर पर वो नजरसानी करनी चाहिए कि वो तबका जो कि जिसके टैक्स ना देने की वजह से जो टैक्स पेयर है उन पर बर्डन बढ़ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के आगे पॉइंट साथ रहिएगा। जरा देख लें आपके कॉलीग्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। बैरिस्टर साहब, अभी अली गौहर बलूच साहब ने ये फरमाया कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन से नहीं है, बल्कि उन मुआहदों से है जो कि हमारी हुकूमत में नहीं हुए, हमारे दौर में नहीं हुए, उससे पहले के हुए। तो अगर मैं इससे पहले जाऊँ तो इससे पहले तो आपकी सरकार थी, अगर मैं उससे पीछे जाऊँ तो उससे पीछे डेफिनेटली इन लोग की सरकार थी, लेकिन अगर उससे पीछे जाऊं तो उससे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार थी। सो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे भी बनता है एज फार एज इंफॉर्मेशन ऑफ अली गौहर बलूच साहब इज कंसर्न्ड। जी देखें, पाकिस्तान के इन सारे मामलात का जो इन सब लोगों, इनकी दोनों की बात नहीं कर रहा इन दोस्तों की, लेकिन इनकी जो जमातें हैं वो आज आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-3.5 साल के ऊपर घूम के बात ले आते हैं कि जी उस वक़्त के ही हम मामलात अभी तक चल रहे हैं। हालांकि बड़ी अजीब बात है ये। उसके बाद जो हुकूमत रही वो भी इनकी रही, जो इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आई वो भी इनकी, उससे पहले जो हुकूमतें रहीं चंद साल नहीं, मतलब पूरी दिहाई से भी ज़्यादा, वो भी इन दो जमातों के दरमियान ही रहीं। और फिर परवेज मुशर्रफ साहब का दौर निकाल दें तो उससे पहले भी यही हुकूमत में थे। चलें जी मंदुखेल साहब, मैं चाहती हूँ कि आधी बात बाकी आप मुकम्मल कर दें। देखिए, पहली बात तो ये कि अली गौहर बलोच साहब ने 2 मरतबा सवाल रिपीट किए हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहले तो उन्होंने ये फरमा है कि दुनिया में आज भी पेट्रोल पाकिस्तान की जो खिते के ममालिक है उनसे कम है। 255 से 415 के दरमियान किस मुल्क के 160 रुपए बढ़े, वो सवाल था मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या अमेरिका से बात नहीं हो सकती है कि आप ईरान हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को तो तेल बेच सकता है, चाइना को बेच सकता है, श्रीलंका को बेच सकते हैं, पाकिस्तान ने किसकी गाय चोरी की है जिसको आप नहीं दे सकते हो? और हमें तो ये बॉर्डर खोल के सारे, वैसे पाकिस्तान की आधी पंपों में जो है ना वो ईरानी पेट्रोल पंप है, यानी वो पैसा ना सरकार की जेब में जा रहा है ना आवाम की जेब में, या तो स्मगलर ले रहे या पेट्रोल पंप वाले ले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।